السلام علیکم۔ آج ہم سینونیم اینٹونیم کریں گے۔ یہ وہ سینونیم اینٹونیمز ہیں جو سی ایس ایس کے پاس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم 5 سالہ سینونیم اینٹونیم کور کریں گے جو 2011 سے 2015 تک آئے ہوئے ہیں۔ یہ سینونیمز نہ صرف سی ایس ایس کی وکیب میں آپ کے کام آنے والے ہیں، سی ایس ایس کی وکیب کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ بھی رچ وکیب ہے اس کی، اور جو ہم نے آپ ایسے لکھتے ہیں پریسیز میں اس کی وکیب استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم جو اس کے ہوں گے آپشنز ان کو تھوڑا سا ان کے میننگز بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھیں گے جیسے یہ ورڈ کرونیکل ہے تو اس کے جو 3 سے 4 آپشنز ہوں گے، ہم تینوں 4 آپشن کو دیکھیں گے، ان کے میننگز دیکھیں گے کہ جو آپشن ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو باقی ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے، کیا ان کے میننگز آتے ہیں، کیا وہ ان کی سملرٹیز آتی ہیں، کیا ان کے ڈفرینسز آتے ہیں، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ سارے سینونیمز اینٹونیمز ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، بی پی ایس سی، ایس پی ایس سی جو ون پیپر یعنی ایم سی کیو پیپر ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت یہ ان میں آتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سی ایس ایس والوں کے لیے بہت رچ وکیب ہے، انہیں تو ان کو پاس پیپرز کے جو وکیب ہے سینونیم اینٹونیم کے حوالے سے اس کو ضرور اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کمپریہنشن میں پریسی میں اور ایسے میں اس کی جو وکیب ہے نا اس کا استعمال یوز ہوتا رہتا ہے۔ چلیے ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس سینونیم آتا ہے کہ کرونیکل۔ اب کرونیکل کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کرونیکل کا میننگ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے روز نامچہ یا سرگزشت، یعنی آپ کسی واقعات کو تاریخی لحاظ سے لکھنا، یعنی اگر کوئی جس طرح ترکیب سے کہ 1 اگست کو یہ ہوا، 2 اگست کو یہ ہوا، 3 اگست کو یہ ہوا، 4 اگست کو یہ ہوا، 5 اگست کو یہ ہوا، تو اس طرح روز نامچہ جو آپ بناتے ہیں اور اس میں روزمرہ کے آپ اپنی باتیں لکھتے، اسے کہتے ہیں کرونیکل رائٹنگ یا کرونیکل ڈسکرپشن وغیرہ جو بھی ہے، تو واقعات کا روز نامچہ وغیرہ۔ اب دیکھیں ڈیلی ریچول ہے۔ اب یہ جو ریچول، اسے ریچول بھی کہتے ہیں، ڈیلی ریچول کیا ہوتی ہیں؟ ریچول بولتے ہیں رسم کو بھی۔ ریچول ریت کے متعلق بھی ہوتا ہے، ریچول رسمی بھی ہوتا ہے، رسم کے متعلق بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ورڈ ہمارے پاس ہے وائڈلی ہیلڈ بلیف ہوتا ہے یقین، یعنی کہ a lot of people believe، ایسی کوئی چیز جس پر بہت زیادہ لوگ یقین رکھتے ہوں۔ اکاؤنٹ اف ایونٹس، اس کا مطلب ہوتا ہے ریٹن رپورٹ کرنا یا وربل رپورٹ کرنا، بلکہ اس کا جو زیادہ میننگ استعمال کہتا ہے اکاؤنٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ کرنا، تو اکاؤنٹ اف ایونٹس یعنی کہ کسی چیز کی ریٹن رپورٹ کرنا۔ تو کرونیکل سے جو سملر میننگ ہے نا وہ ہوتا ہے اکاؤنٹ اف ایونٹس۔ تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کرونیکل کا ایگزیکٹ میننگ ہمیں ملے، ہمیں اس سے ریلیونٹ، اس سے سملر میننگ بھی جو سی ایس ایس کے ایگزام ہوتا ہے یا جو ایم سی کیوز آتے ہیں ان میں اکثر سملر میننگ ہوتا ہے۔ فلیوم۔ اب فلیوم کا پہلے معنی دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرگاہ، آبی گزرگاہ۔ آبی گزرگاہ سے مراد کیا ہے؟ پانی گزرنے کا راستہ۔ اب اس کے 3 آپشن ہیں، دیکھیں ٹھیک آپشن تو ہے نا، نیرو گارج ود اے اسٹریم رننگ تھرو اٹ۔ اب نیرو ہوتا ہے تنگ، گارج ہوتا ہے، ویسے گارج بولتے ہیں حلق کو، تو یہاں پر حلق کیا ہے؟ ایک گزرگاہ ہے، ایک راستہ ہے جہاں سے ہماری کھانا اور پانی گزرتا ہے۔ تو نیرو گارج ایک تنگ گزرگاہ، ایک تنگ راستہ، ود اے اسٹریم رننگ، اسٹریم بولتے ہیں ندی کو، جھیل کو، رننگ تھرو اٹ جس میں سے اب اسٹریم مین پانی کا بہنا بھی ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے۔ اسٹریم رننگ یعنی کہ بہتا ہوا پانی، تھرو اٹ یعنی کہ تنگ راستہ جس میں سے پانی بہ رہا ہو۔ تو فلیوم مین میں یہی ہوتا ہے آبی گزرگاہ، تو اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ نیرو گارج یعنی کہ جس میں سے پانی بہتا ہو، کوئی تنگ راستہ ہو جس میں سے پانی بہتا ہو۔ باقی آپشن دیکھیے، سی برڈ ود اے ونگ اسپین۔ سی برڈ ہوتا ہے یعنی کہ آبی سمندر کا ایک پرندہ ہوتا ہے، ود اے ونگ اسپین، ونگ اس کے پر ہوتے ہیں، اسپین ہوتا ہے، اسپین اس پرندے کا نام ہے، ود ونگ اسپین 4 times its body length، جس کے جو پر ہے نا اس کی باڈی لینتھ سے 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ وارمر جو تیسرا آپشن تھا، وارمر سمر ونڈ، تو وارم ہوتی ہے گرم، سمر ونڈ یعنی کہ گرمیوں کی گرم ہوا۔ ایپیٹاف، ایپیٹاف کیا ہوتا ہے؟ ایپیٹاف مین ہوتا ہے کتبہ یا مزار، سنگ مزار، جو ہم قبر پر وہ تختی لگاتے ہیں اسے بولتے ہیں کتبہ۔ تو اس کا ٹھیک تو ہے نا، ٹوم ہوتا ہے مزار، ٹوم سٹون انسکرپشن۔ اب انسکرپشن مین ہوتا ہے نقش، اور کتبہ یعنی کہ قبر پر لگا ہوا کتبہ یا تختی وغیرہ۔ باقی دیکھیں ایڈیٹوریل، تو ایڈیٹوریل تھا اخبار کا، اور کلیور ہیڈ لائن یعنی کہ جو بہت ہی زیادہ
चालाक आदमी हो। लैकोनिक, लैकोनिक मीन होता है, लैकोनिक होता है जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करने वाला। लैकोनिक लंबी चौड़ी बातें करने वाला नहीं, लैकोनिक होता है जो मुख्तसर बातें करता हो, इख्तिसार पसंद हो, कम गो हो। इस तरह इसका सिनोनिम आ जाएगा हमारे पास कैंसाइज। कैंसाइज मीन होता है मुख्तसर बातें करने वाला। वीकली क्या होता है, ये मतलब जो हफ्ता वाराना होता है, तो आसान सा मानिए। सर्कुलर, जो सर्कल वाला गोल नुमा हो। नेक्स्ट हमारे पास है शिंगल। शिंगल का जो मानी होता है ना, ये होता है लकड़ी का बना हुआ टुकड़ा, लकड़ी का तख्ता, ठीक है, इसे हम लकड़ी का तख्ता भी कहते हैं। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है वो होता है ग्रेवली बीच। अब ग्रेवली क्या होता है, ये होता है पथरीला, कंकरीला, करख्त आवाज़ होती है, लो वॉइस होती है, और लेकिन बड़ी कानों पर नागवार गुजरती है, ये भी मीनिंग होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ इसका मीनिंग इस सेंटेंस में इसका आ रहा है वो ग्रेवली का आ रहा है कंकरीला, यानी पथरीले के सेंस में आ रहा है। अब नीचे देखें, एक्सपोज सैंड बार। अब एक्सपोज सैंड बार क्या होती है, एक्सपोज होता है मतलब किसी चीज़ का एक्सपोज होना, इंकशाफ होना, जाहिर होना। सैंड बार कहते हैं रेत का पुश्ता, यानी वो जो साहिल समंदर पर लहरों की मदद से जो एक रेत की तह लग जाती है उसे बोलते हैं सैंड बार बोलते हैं। नीचे देखिए ग्रुप ऑफ डॉल्फिन, ये तो ग्रुप ऑफ डॉल्फिन तो बिल्कुल ही इससे अलग हो गया। अब इसमें ग्रेवली बीच में और शिंगल में जो सिमिलरिटी आ रही है वो क्या आ रही है कि शिंगल क्या है, एक कोई ना कोई मटेरियल है, लकड़ी का बना हुआ तख्ता है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाई गई है। और जो ग्रेवली जो है ग्रेवली बीच है, तो ये बीच क्या किसे कहते हैं, साहिल को कहते हैं। तो वहाँ पर जो कंकर और पत्थर पड़े होते हैं ये भी समंदर की लहरों की मदद से वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी जो तह लगती है। तो इस तरह इनमें थोड़ी बहुत इनकी सिमिलरिटी बनती है। फिलायल, फिलायल मीन प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। फिलायल होता है माँ बाप के हवाले से, बेटी के हवाले से, तो इसका तो डायरेक्टली वो बन गया ऑफ सन्स एंड डॉटर्स। लेकिन बाकी देखें रिलेटेड बाय मैरिज, यानी शादी के हवाले से, और ब्रदर्स भाइयों के हवाले से, वो तो बनते नहीं है। माइजोपीडिया, अब माइजोपीडिया इसका मानी पहले तो हम इसको देखते हैं मानी क्या। ए हैट्रेड फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों से नफरत करने वाला, जो बच्चों से नफरत करते हैं उसे बोलते हैं माइजोपीडिया। और मिडिल एज, बिल्कुल ज़माना अवस्था भी कहते हैं इसे। और फैमिली हिस्ट्री, ये कोई मुश्किल मानी नहीं था। मीनेज, मिनाज बोलते हैं कि किसी जो घरेलू खातून होती है जो घर के इंतजाम को कंट्रोल करती है, खानादारी जो होती है, इसे हाउस होल्ड कहते हैं मिनाज को। मैरिज वो, या मैरिज का आपको मानी पता ही है, वो कहते हैं नियत करना, इरादा करना, शादी की नियत करना, इरादा करना। और वो वैसे कसम खाने को भी कहते हैं। गोल्डन ईयर्स तो सुनहरी साल हो गए। अब हम देखते हैं 2011 के जो एंटोनियम आए थे, अपोजिट वर्ड थे, वो हम देखते हैं। एनिलेट, एनिलेट होता है तबाह करना, ख़त्म कर देना, मिटा देना। अब सप्लीमेंट होता है किसी चीज़ की कमी को पूरा करना। ऑगमेंट होता है इजाफा करना। अब सप्लीमेंट एक तरह से इजाफा करना होता है, लेकिन सप्लीमेंट होती किसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए इजाफा करना, और ऑगमेंट होता है वैसे ही इजाफा करना। इसलिए एनिलेट का आता है ऑगमेंट। एनिलेट में किसी चीज़ को बिल्कुल तबाह कर देता है, ऑगमेंट में किस चीज़ की बेहतरी की, उसकी डेवलपमेंट की में काम करते हैं। अब इसमें वर्ड आता है अपेंड। अपेंड होता है साथ मिलाना, जोड़ना, उससे भी इजाफा होता है लेकिन हम साथ मिलाते हैं। तो ऑगमेंट में हम प्रॉपर कोई मतलब उसमें डेवलपमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के दो मानी होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई जॉब लगता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ना चीज़ों का। ब्रेस, ब्रेस का मीनिंग पहले देखते हैं कि तस्मे से कस कर बांधना, जकड़ना किसी चीज़ को। इसका ठीक जवाब है वो आता है इनवाइगोरेट। इनविगोरेट क्या होता है, कुव्वत देना, तकवीत पहुंचाना। तो हम किसी चीज़ को कस कर बांधते हैं तो हम उसको ताकत देते हैं, उसको आपस में मजबूत बना देते हैं, जकड़ देते हैं। जकड़ने से चीज़ें आपस में मजबूत हो जाती है। ब्रेस था, इसलिए ये इनका सिमिलरिटी आती है इनविगोरेट से, कि इनविगोरेट होता है कुव्वत देना, तकवीत पहुंचाना। अब प्रोप वर्ड आता है, तो प्रोप होता है सहारा, नॉक होता है दस्तक देना, ज़रब लगाना। रिफ्रेश का तो आपको अंदाज़ा ही है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेस्क्यू। ब्रेस्क्यू के पहले हम देखते हैं मानी इसका आता है खुश कलाम, मुँह फट। जो आदमी होता है ना खुश कलाम, जो मुँह फट होते हैं, और जो खुश कलाम होते हैं मुँह फट होते हैं वो जनाब बड़े सख्त भी होते हैं, बेरुखे होते हैं। तो इसका हमारे पास बनेगा एंटोनिम स्मूथ। स्मूथ होता है जो पोलाइट हो, इसका पोलाइट भी वैसे एंटोनिम बन सकता है। तो स्मूथ जो पोलाइट होता है। अगर दूसरे हम देख लेते हैं ग्रफ। ग्रफ होता है सख्त मजाज। कर्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है नाखुशगवारी
اس کو ہم کٹ سے بھی مطلب اس کے سینس میں استعمال کرتے ہیں، مختصر کرنا، کاٹنا وغیرہ۔ ڈسکورٹیس ہوتا ہے مہذب، اور ڈسکورٹیس ہوتا ہے غیر مہذب۔ نیکسٹ ورڈ ہے کنکورڈ۔ کنکورڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے اتفاق رائے سے، میل جول، دوستی، ہم آہنگی، باہمی رضامندی سے۔ تو ایمٹی ورڈ ہوتا ہے، یہی معنی ہوتا ہے اکرڈ، ایمٹی، یونٹی، سب کے ایک ہی معنی ہے۔ جہاں پر ایک ورڈ ہے ویریئنس، اس کا معنی ہوتا ہے الگ، جو ویریئنس ہو، ویریبل کرتا ہو، ڈفرینس ہو۔ کانسیئنشیس ہوتا ہے باضمیر، باصول، ایماندار آدمی۔ دیکھیں انکرپٹ ہوتا ہے جو کرپٹ ہو، انکرپٹ جو کرپٹ نہ ہو، یعنی باضمیر، باصول، ایماندار ہو۔ آنریبل، معزز، قابل احترام۔ پرنسپل ہوتا ہے باصول۔ اور پروفلیگیٹ ہوتا ہے فضول خرچ، آوارہ گرد، بد کردار، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ڈپلومیٹک بولتے ہیں جو سفارت سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو زمانہ ساز آدمی ہو، جو ذی شعور ہو، جو عقل مند آدمی ہو، جو صورتحال کو بھانپ جاتا ہو۔ سیگیشیس مین بھی یہی ہوتا ہے، شریوڈ، پریوڈنٹ، یہ سب سینونیم ہیں دوسرے کے۔ یہاں پر ایک ورڈ اس کا اینٹونیم آتا ہے، وہ ہوتا ہے بنگلنگ۔ اب بنگلنگ مین کہتا ہے گڑبڑ کرنا، اناڑی پن سے کام لینا، اور اناڑی پن سے، نہ تجربہ کاری سے چیزوں کو خراب کر دینا، یہ اس کا بنتا ہے اینٹونیم۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہپوکریسی۔ ہپوکریسی کیا ہوتا ہے؟ منافقت، ریاکاری۔ اس کا تو اینٹونیم آتا ہے اپرائٹنس بالکل ہپوکریسی کا الٹ ہے۔ آگے پریٹینس ہوتا ہے فتنہ انگیزی۔ کانٹ آتا ہے دکھاوا، ریاکاری، منافقت کے معنی میں ہی آتا ہے۔ ڈیسیٹ ہوتا ہے دھوکہ دینا، دغا، فریب وغیرہ وغیرہ۔ ونرس کیا ہوتا ہے؟ وزنی، بھاری، کچھ کسی چیز کا سخت ہونا۔ اب دیکھیں برڈن تو ویسے بوجھ ہوتا ہے، تو برڈن سم ہوتا ہے وہی بوجھ اور وزن کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ ویئرنگ کیا ہوتا ہے؟ پوشاکی، پہناوے سے متعلق ہے، یہ تو مطلب اس سے ملتا ہی نہیں ہے۔ ڈیفیکلٹ، مشکل ہو گیا، وزنی، بھاری، مشکل، وہ سب۔ ونرس کا مین بھی مشکل بھی ہوتا ہے۔ فلوئنٹ، اب فلوئنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز رواں ہو، جس کے اندر روانگی آ رہی ہو، ویسے حاضر کلام کو بھی بولتے ہیں۔ اب دیکھیں ونرس، بھاری، جو چیزیں بھاری ہوتی ہیں وہاں پر روانی نہیں ہوتی، وہ چیزیں رواں دوانی ہوتی ہے۔ اور فلوئنٹ کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں رواں دواں ہوتی ہیں جو ایزی ہوں، جو آسان ہوں، جو مشکل نہ ہوں، بھاری نہ ہوں، وہ فلوئنٹ ہوتی ہیں۔ تو فلوئنٹ مطلب ہموار، اور ونرس جو نہ ہموار، آپ اس کو اس سینس میں بھی ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آگے ہمارے پاس 2013 کی، 2012 میں کوئی سینونیم اینٹونیم نہیں آئے تھے، تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ آ گیا 2013 کا۔ اس میں ہمارے پاس آتا ہے سینونیم برسٹل کا، ہم دیکھتے ہیں اس کا میننگ ہوتا ہے کھردرا، جو سخت بال کی طرح ہو۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہوتا ہے فلیئر اپ۔ اب فلیئر اپ ہوتا ہے آپے سے باہر ہونا، مشتعل ہونا۔ اب جو لوگ کھردرے ہوتے ہیں، جن کے مزاج، رویے، شخصیات کھردری ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، تو وہ جلدی غصے والے بھی غصے میں آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کنیکشن اب اس ورڈ سے جڑتا ہے سینونیم سے، سملیرٹیز کے سینس میں۔ اگر ہم ریگولیٹ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریگولیٹ ہونا، مطلب باقاعدہ کوئی کام کرنا، سدھارنا بھی ہوتا ہے، انتظام کرنا بھی ہوتا ہے۔ فریل تو آسان سا ورڈ ہے، مطلب اس کو تو بہت یوز کیا جاتا ہے، کمزوری کے معنی میں آتا ہے، ناپائیداری کے والے سے آتا ہے۔ ایگزیلریٹ ہوتا ہے خوش کرنا کسی چیز کو، اور نن آف دیز تو نن آف دیز۔ ڈیلج ہوتا ہے طوفان، شدید بارش، سیلاب میں غرق ہونا، ڈوبنا۔ تو اس کا ہمارے پاس آئے گا، اس کا ہمارے پاس اس کا سینونیم بنتا ہے ہمارے پاس ڈراؤن، یعنی کہ ڈوب جانا، غرق ہو جانا۔ سیلاب کی شدت کی وجہ سے کسی کو اس کے اندر ڈوبنا اور مر جانا۔ اب دوسرے ورڈ ہے امرس۔ ریسکیو میں کیا ہوتا ہے؟ ریسکیو ہوتا ہے کسی چیز کو بچانا، ریسکیو دینا، اس کو بچانا، زندگی بچانا، حفاظت کرنا۔ امرس اور اوور فلو، جیسے یہ بھی ہوتا ہے غرق ہونا اور ڈبونا کے معنی میں، لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس ڈیلج کا صحیح اور پرفیکٹ آنسر جو آتا ہے نا، وہ ڈراؤن آتا ہے، ڈوبنا، غرق ہونا۔ ٹائریڈ ہوتا ہے لعنت کرنا، تنزیہ تقریر، ایسی تقریر کرنا جس میں آپ کسی پر لعنت کر رہے ہوں، لعنت کر رہے ہوں، یا تنزیہ تقریر کر رہے ہوں، کسی پر تنقید، مطلب غصہ اتار رہے ہوں تنزیہ تقریر کے ذریعے۔ تو اس کے تو اینگری سپیچ سیدھا اگر آپ کو ٹائریڈ کا معنی ہو تو آپ ڈائریکٹلی اینگری سپیچ لگا دیں گے، لیکن باقی معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آرگومنٹ ہوتا ہے دلائل دینا، دلیل، اور پروسیشن ہوتا ہے جلوس، اور ٹارچر ہوتا ہے یعنی کسی کو ٹارچر کرنا، ذہنی اذیت پہنچانا۔ کویسی ہوتا ہے یکساں، ظاہری طور پر، مشابہت جس میں پائی جاتی ہو۔ سیمنگ میں بھی یہی ہوتا ہے، مشابہت، یکساں، ظاہری طور پر جو ملتے جلتے ہوں۔
सीक्रेट क्या होता है आपको अंदाजा ही है। इम्प्रॉपर होता है जो प्रॉपर ना हो, जो नाशाइस्ता, होल मुकम्मल के सेंस में आता है। विलीफाई होता है, विलीफाई होता है किसी को बुरा करना, किसी के साथ बुरा करना, किसी को बदनाम करना। तो डिफेम भी होता है बदनाम करना, बुरा भला करना। प्रूव होता है साबित करना, बोस्ट होता है फख्र करना, और डिफ्रॉड होता है किसी को धोखा देना। रिगमैरोल मीन होता है बेसरोपा बात, लंबी चौड़ी तकरीर करना। अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी बातें किए जाना जिनका आपके टॉपिक से कोई रेलिवेंट नहीं होती। डिसऑर्डर जो मतलब ऑर्डर में ना हो, मतलब जो इसके अंदर तरतीब ना हो। और कंफ्यूज टॉक क्या होती है, यानी कि आप कॉन्फिडेंस लो होना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी आप बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं, रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो होती है कंफ्यूज टॉक। गेम, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डीन या डाइन। तो डीन कहते हैं किसी बात को मुनासिब समझना। प्रोनाउंसिएशन की माजरत, यहाँ पर उसकी मिस्टेक हो सकती है प्रोनाउंसिएशन की, लेकिन आप इसका मीनिंग देखिए। इसका कहता है किसी बात को मुनासिब समझना। इनकसारी और आजिज़ी के मानी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कंडिसेंट भी होता है इनकसारी और आजिज़ी। कंडिसेंट आजिज़ी और इनकसारी के मानी में इस्तेमाल होता है। प्रिटेंड होता है बहाना, डिस्पैरेज होता है बदनाम करना, और रिफ्यूज़ होता है इनकार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट कौन से लोग होते हैं? मेहनत कश तबका होता है। ट्रेड एग्रीमेंट होता है, यानी तजारत के वाले से एग्रीमेंट करना। गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट और लेबरिंग क्लास वही हो गया, मतलब प्रोलिटेरिएट यानी कि जो मेहनत कश क्लास है, मेहनत कश तबका है। वेल्थी क्लास दौलतमंद तबका। लुडिकोरियस में होता है मुसखरा, भांड, हंसने मुस्कुराने वाला। लिबरल क्या होता है? लिबरल जो आज़ाद ख्याल आदमी होता है। फियरफुल खौफ, वो आपको अंदाज़ा है खौफनाक। कॉमिक कहते हैं मुसखरा, हंसी मजाक करने वाला, मजाक हंसाने वाला। प्रेज वर्थ होता है जिसकी काबिल तारीफ़, प्रेज वर्थ कहते हैं काबिल तारीफ़ को। मेलेफिक या मेलफिक कहते हैं। तो मेलफिक का मतलब होता है बुरा असर डालने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। बेलफुल का मतलब यही होता है नुकसान पहुंचाने वाला। अब बिलोंगिंग टू अ मेल पर्सन, ये तो सिंपली बता रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है कि किसी शख्स से मुताल्लिक होना, सोशल समाजी। फाइटिंग बाई नेचर यानी कि कुदरती तौर पर जो फाइटर हो। अच्छा, अब हमारे पास है चूज द वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। अब हमें ऐसे वर्ड्स करना है जो मीनिंग के लिहाज से दूसरे के अपोजिट है। एंटोनिम आ गए। लैंग्विड। अब लैंग्विड का मीन हमारे पास क्या बनेगा? लैंग्विड मीनिंग होता है हमारे पास कमज़ोर, काहिल। ये तो लैंग्वेज का मीनिंग है। हमने इसका करना है एंटोनिम। तो विगोरस होता है कवि, मजबूत, ताकतवर। फीबल भी कमज़ोर होता है, डल होता है सुस्त, और काहिल वीक होता है कमज़ोर। हाई स्ट्रंग का मीन होता है जनाब जो बड़ा ही हसास हो। तो यहाँ पर देखें हमारे पास हाई स्ट्रंग होता है काम। हाई स्ट्रंग का क्योंकि मीन होता है बड़ा जो हसास होता है, जो बड़ा ही मतलब जो हसास लोग होते हैं उन थोड़ी सी उन्हें कोई मुश्किल परेशानी आई तो वो उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरे से कहता है काम, पुरस्कून, ईजी। तो नर्वस होता है वही जो नर्वस हो जाए, अपसेट हो जाए, परेशान हो जाए। टेंस होता है मतलब टेंस का तो एक तो ज़माना है कि ग्रामेटिकली इस्तेमाल किया था। टेंस में नहीं वो शदीद इंतशार, दबाव भी होता है। कॉस्टली वैसे ही इसका अलग से मीनिंग आता है, महंगा, महंगे के मायने में आता है। मेटल होता है जो बहादुर होता है, जो शुजात होता है, दिलेर आदमी होता है। कॉलेज मीन भी बहादुरी, हौसलामंदी के मानी में आता है। बोल्डनेस बहादुरी, स्पिरिट होता है रूह के वाले से, और जज्बा जोश जज्बे के वाले से भी आता है। कॉर्डाइस होता है बुज़दिल, बहुत ही आसान वर्ड था ये तो। एब्रिजमेंट होता है, एब्रिज से निकला है। अब जो एब्रिज है उसका मीनिंग होता है हमारे पास खुलासा करना, तलखीस करना। तो एब्रिजमेंट, खुलासा, तलखीस। तो डिससेक्ट क्या होता है? किसी चीज़ की तशरीह करना। एब्रिजमेंट होता है मतलब तलखीस, किसी का चीज़ को इख्तिसार से बयान करना। तो डिससेक्ट होता है उसकी तशरीह करना। एपिटॉम इस तरह वर्ड हमारे पास। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट होता है चीज़ों को उनकी तलखीस करना। सिनॉप्सिस भी होता है चीज़ों का खुलासा करना। तो कैजुअल नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास। कैजुअल होता है खुशामद करना किसी की। फ्लॉन्ट होता है फ़ख्र करना, जो फ़ख्र करते हैं वो किसी की खुशामद नहीं करते। कॉक्स होता है किसी को फ़रेब देना, बहकाना। बिगॉयल मीन होता है धोखा देना, फ़रेब देना। फ्लैटर मीन भी वही है जो कैजुअल होता है, यानी कि खुशामद करना किसी की। सेलिब्रेसी होता है कंवारापन जो होता है। तो वेडलॉक हमने एंटोनिम करना है। तो विर्जिनिटी जो होता है वो भी कंवारापन के मानी में आता है। चेस्टिटी जो होता है ना, चेस्टाइटी वर्ड पाकीज़गी कंवारापन के मानी में आता है। सिंगल मेरी बात जो अकेला हो, गैर शादीशुदा हो। तो वेडलॉक होता है निकाह, शादी, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। इंक्लीमेंट
اب انکریمنٹ کا ہم دیکھیں میننگ تو بن جاتا ہے سخت، بے رحم، رف، یہ بھی سخت اور بے رحم کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے. کھردرا، ان پلیزنٹ، ناخوشگوار، انفیوریبل، اور جینیل، جن ہوتا ہے جو خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو. تو یہ انکریمنٹ کا اینٹونیم آتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے irresolute. irresolute کا میننگ بنے گا جو غیر مستقل مزاج ہو. تو انفیکٹیو، جو افیکٹیو نہ ہو، کارآمد نہ ہو، مؤثر نہ ہو. وداؤٹ ریزولیشن، بغیر کسی ارادے کے. ییلڈنگ ہوتا ہے جھکنا. اسٹرڈی ہوتا ہے مضبوط جسم کا، مضبوط قد کاٹ کا آدمی جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسٹرڈی. تو یہاں پر اس کا کوئی بھی سینونیم اینٹونیم نہیں ملتا، تو اس کا آئے گا نن آف دیز. نیکسٹ ہمارے پاس اینیکزیشن. اینیکزیشن ہوتا ہے کسی کا اتحاد ہونا، شمولیت ہونا، اضافہ ہونا. اب دیکھیں اینیکزیشن ہوتا ہے کسی چیز کا جب ہمارا اتحاد ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اضافہ ہو، تو شمولیت کسی کی ہوتی ہے تو اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اتحاد چاہے مطلب قومی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو، کسی طرح سے بھی ہو. تو کنٹریکشن ہوتا ہے سکڑنا، چیزوں کا کم ہونا، سکڑنا. ایک طرف اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف کنٹریکشن ہوتی ہے، چیزوں کی کمی ہوتی ہے، کنٹریکٹ ہوتے ہیں، سکڑ جانا. سپلیمنٹ ہوتا ہے، میں پہلے بھی یہ آیا تھا سپلیمنٹ میں کسی چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافہ کرنا. آگمنٹیشن اضافہ ہوتا ہے. اپینڈکس بھی ہوتا ہے ضمیمہ، کتاب کے آخر پہ جو کچھ اضافے کے لیے چیزوں کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہم دیتے ہیں، ضمیمہ دیتے ہیں، اسے بولتے ہیں اپینڈکس. تو یہ بھی اضافے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کنٹریکشن ہے اس کا بالکل الٹ، چیزوں کا سکڑنا، کام کرنا. انکرمنٹ ہوتا ہے برداشت کرنا، ذمہ داری لینا، سزاوار ہونا. شن ہوتا ہے دور دور رہنا. انکر ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو آ رہا ہے انکر کا یہاں پہ میننگ انکر ہے کہ ذمہ داری لینا. شن ہوتا ہے ذمہ داری سے بھاگنا، بچنا، دور دور رہنا، بچنا ذمہ داری سے. رن دوڑنا، بلیم ہوتا ہے الزام لگانا، میٹ ہوتا ہے ملنا. نیکسٹ ہمارے پاس 2014 کا پیپر آ گیا اپروپوز. اپروپوز کا مطلب ہے کہ معقول، جو چیز موضوع ہو. ریگارڈنگ ہوتا ہے بحوالہ، یہ اس کا ہمارے پاس سینونیم آ جائے گا. ان ایکسپیکٹڈ، جو مطلب ایکسپیکٹڈ نہ ہو، مس اسپوکن. اور آئیڈیا، یہ سمپل سے ورڈ ہے. بلوارک ہوتا ہے فصیح، چار دیواری سے، ان کے خطرے سے بچاؤ کرنا. بلوارک ہوتے ہیں کہ اپنے خطرے سے، آپ چار دیواری کے اندر تو آپ خطرے سے بچے ہوئے ہیں. تو دوسرا آتا ہے ریمپارٹ. اب ریمپارٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو خطرے سے بچاتا ہے ریمپارٹ. کننڈرم بہام یا پہیلی ہوتی ہے. فیسٹیول، تہوار. کنفیوز تو آسان سے ورڈ ہے، تو یہاں پر دو ورڈ ہے. کننڈرم ہوتا ہے بہام یا پہیلی، اور بلوار کا سینونیم آتا ہے ریمپارٹ، جو آپ کو خطرے سے بچاتے ہیں. ایپیٹوم خلاصہ، لب لباب. تو اسینس مین بھی ہوتا ہے. اسینس ہوتا ہے جوہر، یعنی ایک طرح سے اس کو بھی خلاصہ اور لب لباب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو والیوم ہو یا سمٹ ہوتی ہے نقطہ عروج. اور سمٹ کانفرنس میں آپ سنتے ہوں گے، جس کو کہتے ہیں مطلب جو اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہوتی ہے، سربراہاں کی جو کانفرنس ہوتی ہے. ڈیلیورنس ہوتا ہے نجات دلانا. تو ریگورگیٹیٹ ورڈ ہے ہمارے پاس پیچھے ہٹنا، کس چیز کا ہم نے پیچھے ہٹنا. اب ریپروڈیوس اس کا سینونیم مانتا ہے. تو ریپروڈیوس میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں ریپروڈیوس ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر سے اور پیچھے ہٹتی ہیں اور نئے دوبارہ سے وہ تیار ہوتی ہیں. اس طرح یہ اس کا تھوڑا سا سیملر بنتا ہے. تو ایسیمیلیٹ ہوتا ہے جگ جان کرنا. ایگزامپلیفائی ہوتا ہے مثال دے کر سمجھانا. اور اسٹڈی، تو اسٹڈی کے سینس میں آ گیا. پلوٹوکریٹ ورڈ ہوتا ہے دولت مند حکمران. میگنیٹ ہوتا ہے بہت بڑا آدمی، بزنس مین. پرائسٹ ہوتا ہے تقوی، متقی، پرہیزگاری. جج اور آسٹرونوٹ ہوتا ہے خلا باز کو کہتے ہیں. انیبریٹ ہوتا ہے مست کرنا، پریشان کرنا. تو ڈریمی ہوتا ہے جو خوابوں میں سویا ہوا ہے، کاہل آدمی. اسٹوپیفائڈ بھی اسی سینس میں آتا ہے. انسٹڈی، غیر مستعد. یہ سمجھ لیں انیبریٹ کے سینونیمز ہیں. اور ڈرنکن کیا ہوتا ہے؟ ڈرنکن جو مست، یعنی ہم کر رہے ہیں اس کے یہ ڈریمی، اسٹوپیفائڈ، انسٹڈی جو ہے نا، یہ انیبریٹ کے مطلب یہ ملتے جلتے ہیں. انیبریٹ سے انسٹڈی بھی ہوتا ہے جو غیر مستعد ہو. ڈریمی ہوتا ہے جو خواب دیکھتا ہو، قوت عمل سے محروم ہو. اسٹوپیفائڈ یعنی کہ جو اسٹوپڈ کسے کہتے ہیں، جو بیوقوف احمق ہوتا ہے. لیکن ڈرنکن یہاں پر اس کا جو لفظ ہے نا، اپروپریٹ جو ورڈ ہے نا، وہ ڈرنکن آتا ہے. ڈرنکن بھی مست ہوتا ہے، یعنی جو ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بعد وہ مست ہو جاتا ہے. تو انیبریٹ کے یہاں پر جو بیسٹ اپروپریٹ ورڈ آیا نا، وہ آئے گا ڈرنکن. پروڈیجیس. اب پروڈیجیس کا میننگ ہمارے پاس آتا ہے غیر معمولی، حیرت انگیز. تو فینومینل بھی یہی ہوتا ہے، غیر معمولی، حیرت انگیز کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے.
unacceptable جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, discouraging اور vain ہوتا ہے خالی. اب ہم کیا کریں گے, جو 4 آپشن ہوتا ہے ہم ان میں سے صرف وہ میننگ ڈسکس کریں گے جو ٹپیکل ہے, اور جو ایزی ہے ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. آگے ورڈ ہمارے پاس نوانس. نوانس ہوتا ہے نازک. اب یہاں پہ اس کا ٹھیک جواب وہ ہوتا ہے سٹل میننگ. اب سٹل کا میننگ ہوتا ہے نازک, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ورڈ ایک ہے سینس تو آسان سا, انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا, تشریح کرنا. کینی چلاک ہوتا ہے کلیور, بالکل سمپل سا ورڈ تھا چلاک. آبسٹینیٹ ہوتا ہے ضدی. ہینڈسم خوبصورت کو کہتے ہیں. ورڈ ہے سٹاؤٹ, ہٹا کٹا یعنی چنگا جوان آدمی. سنورس. سنورس ہوتا ہے بلند آواز میں بولنے والا, صدا دینے والا, مطلب بلند آواز میں ہونا, تو لاؤڈ ہوتا ہے. یہاں پر ورڈ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کریں. نیکسٹ ہمارے پاس اس کے آگے اینٹونیم. ایکسٹونیٹ. ایکسٹونیٹ کیا ہوتا ہے, شدت کو کم کرنا. ایکسٹونیٹ شدت کو کم کرنا. الیویٹڈ ہوتا ہے شدت کو کم کرنا. پریکلیوڈ ہوتا ہے, پریکلیوڈ کا جو ہمارے پاس میننگ آئے وہ ہے خارج کرنا, باز رکھنا. وارسن ہوتا ہے, دیکھیں ایکسٹونیٹ ہوتا ہے کسی چیز کی شدت کو کم کرنا, اور وارسن ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ خراب کر دینا. تو سب ڈیو ہوتا ہے کسی کے فتح کر لینا, کسی چیز کسی پر غالب آ جانا. ان ایڈورٹینٹ. ان ایڈورٹینٹ ہوتا ہے غافل, بے پرواہ, لاپرواہ. تو ایکسیڈنٹل بھی مطلب ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر پیش آتی ہیں چیزیں. ڈس انجینئس, جو انجینئس نہ ہو. اور فورتھ رائٹ ہوتا ہے راست باز, سچا, امین, دیانتدار. اور کیلکولیٹر ہوتا ہے سوچا سمجھا ہوا. کیلکولیٹر ہوتا ہے سوچا سمجھا ہوا. اور ان ایڈورٹینٹ ہوتا ہے غافل, بے پرواہ, جو لاپرواہی سے کام کرتا ہے. اور کیلکولیٹڈ جو مطلب سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. اورنیٹ. اورنیٹ ہوتا ہے چیزوں کو سجانا خوبصورتی سے. بلیمشڈ ہوتا ہے دھبا, عیب, ٹھیک ہے. اسپارٹن, جو اسپارٹن رہنے والا ہے. اسٹرڈی ہوتا ہے جو مستعد ہو, چلاک ہو, ہوشیار ہو. کانٹرفیٹ. کانٹرفیٹ کا مین ہوتا ہے نقلی, بناوٹی, مصنوعی. فلیجیٹیس ہوتے ہیں, اس کے میننگ ہوتا ہے بدنام, بدنام کرنا. تو میریٹوریس. میریٹوریس ہوتا ہے تو اس کا اینٹونیم ہوتا ہے قابل احترام, اچھائی والا. یعنی فلیجیٹیس ہوتا ہے بدنامی والا, اور میریٹوریس ہوتا ہے اچھائی والا. کارڈینل بولتے ہیں, آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنا تو وہاں پر ایک کارڈینل کریکٹر بھی تھا. پادری کو بولتے ہیں عیسائیوں کا. کیتھولک سے ان کے جو ہے کیتھولک چرچ سے بلانگ کرتا ہے کارڈینل. مرسنری کیا ہوتا ہے, اس کی مطلب خود پرست. ایس کیو حقارت سے دیکھنا, مطلب حقارت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایس کیو کو. میل ڈکشن. میل ڈکشن کا معنی ہوتا ہے بد دعا, لعنت, بلیسنگ, رحمت. اب آگے دیکھیں ٹرمینیشن میننگ ہوتا ہے خاتمہ, اور پیروچیل ہوتا ہے مقامی, اور سیمین ہوتا ہے بندروں سے متعلق. یہ ورڈ, یہ سیمین, یہ پیروچیل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا, ان میں جو اس کے آپشنز آئے ہوئے نا, بعض دفعہ کیا آتا ہے کہ ان آپشنز کو اٹھا کر دے دیے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر سیمین ورڈ کو دے دیا ہے میل ڈکشن کی جگہ پر, اور اس سے آگے نیچے متعلقہ کچھ سینونیم یا ٹونیم پوچھ لے جائے. تو یہاں پر جتنی بھی وقائب استعمال ہو رہی ہے, جو آپشنز میں استعمال ہو رہی ہے, میں اسی لیے ان کے میننگ بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان آپشنز والی وقائب کو بھی اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا, کیونکہ یہ ساری کی ساری ریچ وقائب ہے. برسکیو. برسکیو ہمارے پاس آتا ہے خوش کلام, منہ پھٹ, اکھڑ. اس کی ہمارے پاس دیکھیں تو یہاں پر آتا ہے گولڈ, تو آپ کو پتہ ہے اوپولینٹ. اوپولینٹ میں ہوتا ہے دولت مند آدمی. گریشیس, اس کا آ جائے گا ہمارے پاس, اس کے انٹونیم آتا ہے ہمارے پاس گریشیس. اور باقی سسپیکٹ کیا ہوتا ہے مشکوک ہونا, شک کرنا. دیکھیں برسکیو میں ہوتا ہے خوش کلام یا خشک کلام, منہ پھٹ, جو مطلب بڑا اکھڑ مزاج آدمی ہو, بے رخا آدمی ہو. تو گریشیس شاندار, زبردست بیہیویئر والا, گریشیس بیہیویئر. اچھا ورڈنٹ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ورڈنٹ. اب ورڈنٹ میں ہوتا ہے سرسبز ہونا. اس کو اناڑی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر سرسبزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایریڈ اس کا اینٹونیم ہوتا ہے, ایریڈ ہوتا ہے بنجر زمین. تو یہ دوسرے بالکل اینٹی ہیں. باقی ڈسونیسٹ تو سسپیکشس. مولڈی. مولڈی ورڈ ہوتا ہے, مولڈی مین ہوتا ہے خراب, جس چیز کو پھپھوندی لگی ہو, خراب چیز. ایپیکیورین. ایپیکیورین شکم پرست, پیٹ پالنے والا. تو ایسٹک ہوتا ہے زاہد, عابد, متقی, پرہیزگار آدمی. سلووینلی ہوتا ہے ہڈ حرام, بدتمیزی سے. امپریسیزن ہوتا ہے جو ٹھیک نہ ہو, غلط. پرویڈینشیل ہوتا ہے خوش قسمت. نیکسٹ ورڈ ہے کوئی ایسنٹ. کوئی ایسنٹ کیا ہوتا ہے غیر متحرک. تو اس کا اینٹونیم آ جاتا ہے ایکٹیو, جو ایکٹیو ہوتا ہے چست چلاس ہوتا ہے. یہاں پر آتا ہے ڈورمنٹ, خوابیدہ. باقی ورڈ مشکل نہیں ہے. لوکیشیس. لوکیشیس کا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والا, لمبی لمبی چھوڑنے والا. تو ریٹیسنٹ ہوتا ہے جو کم گفتگو کرتا ہے.
لیکن پرمعنی گفتگو کرتا ہے. ٹاکٹیو وہی آ گیا. گیرولس یہاں پہ ورڈ ہے, گیرولس بہت انپورٹنٹ ورڈ ہے, مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والا. وربوس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. اب اس کے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں 2015 کے جو 2015 کے سنونیم دیکھتے ہیں. یہ فلیجرنٹ, فرسٹ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے فلیگرنٹ. فلیگرنٹ کا مطلب ہوتا ہے روشن, کھلا ہوا, واضح. گلیرنگ بھی واضح, روشن, کھلا ہوا. ایکسپینسو تو وہ پتہ ہی ہے, کامن کلیریکل کلر سے متعلق ہوتا ہے. امییننٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جو انقریب چیزیں آنے والی ہوتی ہیں. امپینڈنگ مطلب انقریب ہونے والی, رونما ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. باقی اس میں ورڈ آگے ہمارے پاس اناپرچونیٹ. تو اناپرچونیٹ ہوتا ہے, اناپرچون ہوتا ہے بے موقع, بے وقت, بے موسم باتیں جو ہوتی ہیں. ایسٹیوٹ ہوتا ہے عقل مند, تو شریوڈ بھی عقل مند ہوتا ہے. لیکن باقی جو ورڈ آئے تھے ہمارے پاس, ٹیڈیس ہوتا ہے ناگوار اور مشکل. تو لاجیکل سے لاجیکل یہ آسان سے باقی ورڈ ہے. اگریسو بھی آسان سا ورڈ ہے. ایورس, ایورس ہوتا ہے جو ناراض کو بولتے ہیں. ان رسپانسو, جو ناراض ہوتا ہے وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتا, تو ان رسپانسو سے ملتا جلتا ہے. ایگر, خواہش مند, ریلکٹنٹ, اور ولنگ ہوتا ہے اپنی مرضی سے کام کرنے والا. یہ باقی سملر ورڈ ہے. آگے ہمارے پاس آ گیا پروگنوسس. پروگنوسس میں ہوتا ہے پیش گوئی, تشخیص مرض کرنے والا. پریڈکشن بھی پیش گوئی ہوتا ہے. باقی اس میں ورڈ ہے آفرنگ, وارننگ, ایڈوانس. تینوں آسان سے ورڈ ہیں, کسی کی میننگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پنجنٹ یا پنگنٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چبھتا ہوا, تیز, جیسے تیز خوشبو ہوتی ہے, چبھتی خوشبو, تو شارپ اس کا سینونیم آ جائے گا. باقی اسموکی ہوتا ہے دھواں دھواں. ڈس ایگریبل, جو ایگریبل نہ ہو. اینستھیٹائزنگ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نقصان دہ, کسی خطرناک چیز کے زیر اثر ہونا, اس کا میننگ بنتا ہے. فیڈیشری, فیڈیشری مین ہوتا ہے امانت دار, یعنی کسی ایسا عہدہ یا کوئی امانت دار جہاں پر جو فائنینشلی کوئی عہدہ ہوتا ہے, مالی لحاظ سے کوئی عہدہ ہو, تو اس عہدے کو کیا کہتے ہیں, اسے ٹرسٹی بولتے ہیں. اس کا سنونیم آ جائے گا. اسسٹنٹ ہوتا ہے معاون. اور نوٹیری, نوٹیری مین ہوتا ہے کاغذی تصدیق کرنے والا, کاغذات کی, دستاویزات کی. فلینڈرنگ, فلینڈرنگ مطلب دکھاوے کی محبت. تو یہاں پر اسپینڈنگ ہوتا ہے خرچ کرنا. ایکسیگریٹنگ ہوتا ہے, ایکسیگریٹنگ ہوتا ہے مبالغہ رائی کرنا. وانڈرنگ ہوتا ہے آوارہ گردی کرنا. تو اس کا نان آف دیز یہاں پر آئے گا, کیونکہ اس کا سنونیم ٹھیک طرح یہاں پر کوئی بنتا نہیں ہے, دکھاوے کے معنی میں کوئی ورڈ آیا نہیں ہے. پوئننٹ, پوئننٹ کیا ورڈ ہے, تکلیف دہ. تو سورفل اس کا آ جائے گا سینونیم, مطلب اس کا مطلب تکلیف دہ ہوتا ہے. پریشیس اس کا ہوتا ہے جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. ٹینڈر ہوتا ہے رحم دل. انٹینس ہوتا ہے جو شدید ٹینس کا شکار ہو, تناؤ کا شکار ہو. کانٹینجنٹ, کانٹینجنٹ میں ہوتا ہے اتفاقی. کنڈیشنل مطلب حادثاتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کویسچنیبل, آرگیو, ریجیکٹڈ, تینوں آسان سے ورڈ ہیں. اینٹونیم دیکھتے ہیں اس کی, ہم 2015 کے کیا آئے تھے. وٹران, وٹران میں ہوتا ہے آزمودہ کار, تجربے کار آدمی. تو نووائس ہوتا ہے جو تجربے کار آدمی نہ ہو. پائس, متقی, پرہیز, انٹلیکچوئل, اور یہ آسان سا ورڈ ہے. آگے ڈیبیوٹینیٹ, ڈیبیوٹینیٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نوجوان خاتون جو مطلب کسی مجلس میں, محفل میں پہلی دفعہ ہوئی, جسے آپ نے پہلی دفعہ دیکھو. اجنبی خاتون بھی کہہ سکتے ہیں اسے. امپورٹنٹ, تو بالکل آسان سا ورڈ دیا ہوتا ہے امپورٹنٹ. اہم, ٹریویل ہوتا ہے ادنا. اور باقی اس کے ورڈ آتا ہے ویوی, ویوی ہوتا ہے ویو سے نکلا ہوا, لہریں. ارریگولر, جو ریگولر نہ ہو. ارریگولر, اور اس کا انٹونیم آ جاتا ہے پریویلنگ. ارریگولر مطلب جو چیز ریگولر نہیں ہو رہی, کبھی کبھار ہوتی ہے. اور پریویلنگ ہوتی ہے جو روز ہو رہی ہو, کامن ہو, عام ہو. تو یہاں پر ورڈ ہے ایریٹک, ایک ورڈ ہے جس میں ہوتا ہے گھڑی میں تولا, گھڑی میں ماشا, یعنی جو آوارہ گرد آدمی ہوتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پہ ڈیفیکلٹ, تو آسان سا. انٹائسنگ, انٹائسنگ ہوتا ہے دل فریب, دل کو موہ لینے والا. اسپینڈنگ ہوتا ہے فضول خرچ ہوتا ہے. تو اسپینڈ تھرفٹ ہوتا ہے کفایت شاہ, جو فضول خرچی نہ کرتا ہو. سوبر کہتے ہیں متقی کو. اور میوٹ پتہ ہے آپ کو, ریونیو بھی آسان سا ورڈ ہے. کلمزی, کلمزی کا ہمارے پاس میننگ ہوتا ہے اناڑی, جو ایکسپرٹ نہ ہو. تو اس کا آتا ہے انٹونیم ڈیکسٹرس, جو ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو. فلش, بیوقوف. انیپٹ, انیپٹ بھی بیوقوف اور بیکار کو کہتے ہیں. انفر مین ہوتا ہے نتیجہ نکالنا, کس چیز کو قیاس رائے کرنا, کس چیز کا نتیجہ نکالنا, قیاس رائے کرنا. لاڈیٹ, لاڈیٹ ہوتا ہے تعریف کرنا. تو ڈسپیریج ہوتا ہے بدنام کرنا, اس کے بالکل انٹونیم ہے. اپلاڈ, تعریف کرنا. سیٹل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. ہیزیٹیٹ ہوتا ہے ہچکچانا. کارڈلی کیا ہوتا ہے بزدلی, بریولی, بہادری. اس کا انٹونیم آ گیا, بالکل آسان سے دیے ہوئے ہیں 2015 والا انٹونیم. تو پور ہوتا ہے غریب, ماسٹر, ایگنورینٹ, آسان سے ورڈ ہے. پریز ہوتا ہے تعریف کرنا. تو سینشور بالکل اس کا انٹونیم ہے.
یعنی کہ بدنام کرنا، تعریف نہ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا. ٹکل اس طرح ورڈ ہے. ایکلیم اور اسکپ. ٹکل ہوتا ہے خوش کرنا کسی کو، ایکلیم ہوتا ہے واہ واہ کرنا، مطلب تالی بجا کر کسی کی تعریف کرنا، تالیاں بجانا. اسکپ کا میننگ تو آسان سے ہے. کنفیوز ہوتا ہے کسی کو مطلب کنفیوز کرنا، پریشان کرنا. یہاں پر ہوتا ہے لوسیڈ. لوسیڈ اس کا انٹونیم میں لوسیڈ ہوتا ہے واضح. اب کنفیوز ہوتا ہے پریشان کرنا، لوسیڈ ہوتا ہے واضح. کنفیوز جب ہم ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم نا مبہم اور اشاروں کے نام میں باتیں کرتے ہیں تو اگلا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کنفیوز. اور لوسیڈ ہوتا ہے بالکل واضح بات کرنا. جب ہم واضح بات کریں تو کوئی بندہ کنفیوز نہیں ہوگا. ایکسٹراڈنری، ڈرٹی، مڈل. یہاں پر مڈل کی بات کریں، مڈل کا مطلب ہوتا ہے میلا کرنا، اور مڈل مطلب پریشان کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نگلیکٹ. نگلیکٹ مین کیا ہوتا ہے؟ اگنور کرنا، کسی کو نگلیکٹ کرنا، نظر انداز کر دینا. تو یہاں پر دیکھیں اومٹ. اومٹ ہوتا ہے خارج کرنا، نکال دینا. ڈسٹرائے، تباہ کرنا، مسٹیک اور غلطی کرنا. اور نورش. نورش کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی پرورش کرنا. اچھا، اومٹ پن بھی نظر انداز کرنا بھی ہوتا ہے، نکال دینا بھی ہوتا ہے. اور لیکن یہاں پر جو نیگلیکٹ کا ٹھیک جو بنتا ہے نا اپروپریٹ اینٹونیم ہوتا ہے نورش. نورش پن کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، نظر انداز نہ کرنا. تو یہ تھے 2015 تک سینونیم اینٹونیم CSS کے. یہ آپ کی ہر طرح کے مقام میں کام آنے والے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اس طرح ویڈیوز ملتی رہیں گی. CSS کی جو اسکریننگ ٹیسٹ کی تیاری ہم اس چینل پر کروائیں گے. یہ اسی سیریز کا آغاز ہے جس پہ ہم نے سینونیم اور اینٹونیم ہم کر رہے ہیں پاسٹ پیپرز کے. تو یہاں پر مجھ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروننسیشن کی مسٹیک ہے. اس حوالے سے آپ سب سے معذرت ہے کہ انگلش کے کئی ورڈز ہیں جن کی وہ پروننسیشن مجھ سے ٹھیک طرح نہیں ہو سکی. اس کی بھی پوری کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں پروننسیشن کو مزید آہستہ آہستہ سے اندر امپروومنٹ لا سکوں. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ویڈیو بنیں گے وہ ہماری GK کے والے سے ہوگی یا پھر اردو پر ہوگی، کیونکہ اردو بھی CSS کے اسکریننگ ٹیسٹ میں ایک پارٹ ہے. اور باقی جو FPSC PPSC کے پیپرز ہوتے ہیں ان میں بھی اردو کی گرامر اور دوسرے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو ہماری ویڈیو ان دونوں میں سے کسی ایک ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو ہوگی. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.